وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر، آپ خاموش نہیں رہ سکتے، آپ کی آواز آئے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے نئے نرالے نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ قرآن دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ، یہ سامنے آئینہ لگا ہوا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی فوکس جلایا جائے، بلا تمثیل کوئی مثال نہیں لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کے سامنے اگر ایک دم فل پاور سے ایک فوکس جلایا جائے، بتاؤ کتنی روشنی ہوگی۔ میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں معراج کو، جگہ جگہ آئینہ بندیاں کر دی گئی، آئینہ بندیاں کر دی گئی، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، حالانکہ چاند نہیں تھا کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی پون میں کعبہ نکھر کے سورا، سور کے نکھرا، حجر کے صدقے قمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں کے تھے، نظر میں دھولا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات وحد سے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرال طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، فلک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ گھرانا دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی پون میں کعبہ نکھر کے سورا، سور کے نکھرا، حجر کے صدقے قمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ گے تھے، نظر میں دھولا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات وحد سے تھے، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے تاؤ
سے رنگ لائے، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ سرور رسالت جو عرش پر اگر ہوئے تھے نئے نرالے، عرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے اور یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں دھرے، اور دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے، سبحان اللہ۔ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تم کی، صبا سے سبزہ میں لہریں آتی، دوپٹے دھانے چنے ہوئے تھے، نہا کی نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا، کہ موج جھڑیاں تھی دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل تکے تھے، پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسو، قدم قدم فرش بادلے تھے، غبار بن کر نثار جائیں، کہاں بسرے گزر کو پائے، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں، فرشتوں کے پر جہاں، اور خدا ہی دے سمیر جان پر غم، دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی، جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی، جنا کا دولہا بنا رہے، اور اتار رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر کے، چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے، اور بچا جو طلبوں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو
گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے سبحان اللہ۔ اب جب تلووں کے دھون کی بات آئی اعلیٰ حضرت کی بات، سبحان اللہ، بچہ جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، اور وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے، اور تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، درو یا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، درو یا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، جو ہم بھی باغوت خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے۔ ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خورد سا بڑکنا، شعائبوں کے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے، ہجوم امید ہے مراد دے کر انہیں گھٹاؤ، جو میں امید گئے گھٹاؤ، مراد دے کر انہیں گھٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑا، ملائکہ میں یہ گلگلے تھے، اٹھی چگن دے رگے منور، وہ نور برسا کے رات دے بر، گرے تھے بادل بھرے تھے جل تل، امڑ کے جنگل ابل رگے، ستم کیا کیسی مت کٹی، ستم کیا کیسی مت کٹی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاک ان کے رگ گزن کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے، براق کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے راستے، مہکتے گل بن لگتے گلشن گھرے بھرے لگے لگا رگے، نماز اقصا میں تھا یگی سے، 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 رعیا و معنی یہ اول آخر کے دست بستہ کے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سمجھو یار، سمجھو یار، سمجھو یار، سمجھو، آپ کو پتا چلے آپ کے گھر پیر و مرشد آ رہے، آپ کے تاج الشریعہ آ رہے، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ گھر کو جلدی جلدی بتائیں کیا کریں گے؟ اور کیا کرو گے؟ اگر جھومر لگے ہیں تو وہ بھی صاف کریں گے، بیڈ شیٹ ہے تو اس کو بھی بدلیں گے، گھر میں خوشبو لگا دیں گے، حضور آ رہے، حضور آ رہے، حضور آ رہے، یہ ان کی آمد کا تب دوا تھا،
ان نکھار ہر شے کا غورغا تھا سنو نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے سبحان اللہ نے اپنے حبیب کے رخ مبارک پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے رکھے ہیں میرے آقا نے ایک پردہ اٹھایا بولو سبحان اللہ ایک پردہ حضور نے اٹھایا تو اس کے جمال اور اس کے ہیبت کا عالم یہ تھا اسی گرمی کا عالم تھا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر جمال جلال رخسار گرمیوں پر گرمی کا عالم فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تھی فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تھی تپکتے انجم کے آبلے تھے یہ جو شیشے نور کا اثر تھا کہ آپ گوگر کمر کمر تھا صفائے رہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے اور بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام رہ کے کثرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت کہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے وہ ظل رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنہری زربفت اودی اطلس یہ دھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار تھے پھر رفرف پر یعنی مرکب ہے حضور راکب تھے سوار تھے یہ حضور کی رفتاری نہیں ہے حضور جس سواری پر سوار ہے یہ اس سواری کی رفتاری یہ اس سواری کی رفتاری ہے فرماتے ہیں چلا وہ سروے چما خراما خراما کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلنے کو یہ حضور کے آہستہ چلنے کا عالم تھا چلا وہ سروے چما خراما نہ رک سکا سدرا سے بھی داما پلک جھپکتی رہی وہ کب کی سبینوں آسے گزر چکے تھے رفتاری کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے ہم کھڑے ہوں اچانک سے کوئی سواری تیز گزر جائے تو ہم کیسے دیکھتے ہیں ہیبت سے بالکل اچانک سے دیکھتے ہیں نا تو یہ فرشتے کھڑے ہیں حضور کی سواری آنے والی انتظار ہو رہا ہے اور اچانک سے سواری گزر گئی جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی اور ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولا کی دور پہنچی سواری دولا کی دور پہنچی سواری دولا کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے سواری دولا کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے
تھکے تھے روح الامین کے بازو، چھٹا وہ دامن کہا وہ پہلو، رکاب چھوٹے امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہ پیر جل رہے تھے، جنوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حال گرتے پڑتے، وہ سدرہ ہی پر رہے تھے، تھک چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے، قوی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم اٹھا اسی نے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے، سنا سنا یہ اتنے میں عرش حق نے قلعے مبارک و تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے، پہلی بار نہیں، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے۔ اور جب سنا، اچانک سنا، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤ کہاں ہے آقا، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤ کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، جھکا تھا مجرم وہ عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے، ضیاء کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیل جل ملائی، حضور خورشید کیا چمکتے، وہ چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہاں حضور کو بلایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہاں حضور کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں او یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبری لایا کہ چلیے غزرت، خبری لایا کہ چلیے غزرت، خبری لایا کہ چلیے غزرت، باغے عالم میں باد بغاری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات گئے، اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مرکتے چلے، چاند تارے جھیلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات گئے، گائے باوے فرشتوں کی بارات ہے، گائے باوے فرشتوں کی بالات ہے، او جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، گائے باوے فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سگرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا، شاہ دولہ بنا، شاہ دولہ بنا، شاہ دولہ بنا، دولہ بنا، دولہ بنا، دولہ بنا، دولہ بنا آج کی رات، بولو شاہ دولہ بنا آج کی رات۔
رات گئے دور پر رفعت لامکانی کا دور پر رفعت لامکانی کا لن ترانی کا مرآنی کا جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کا اس کا ایک معجزہ آج کی رات گئے اس کا ایک معجزہ آج کی رات گئے شاہ دولہ بنا آج کی رات گئے او شاہ دولہ بنا آج کی رات گئے دولہ بنا دولہ بنا دولہ بنا دولہ بنا دولہ بنا دولہ بنا بک چند بدر شغشانی اب تک جو نہیں بولا تھا نا وہ بھی بولے سبحان اللہ مت چند بدر شغشانی مت چند کے لاٹ نورانی کلی ظلفت یک مستانی مغمور ابیگن مدبری اس صورت یوں میں جانا کا کہ جان جگانا کا سچ آقت رب دمشانا کا اس شانت شانا سب بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کت نگر علی کت دیر صدا مستاق یقی کت دیریا شاہ دولہ بنا آج کی رات شاہ دولہ بنا آج کی رات بولو شاہ دولہ بنا آج کی رات گئے شاہ دولہ بنا آج کی رات گئے کچھ پانا میرے حضور کا گئے مجھے پانا میرے حضور کا ہے عرش جانا میرے حضور کا ہے حق تعالی کا جلوارا تورا دیکھ آلا میرے حضور کا ہے شاہ دولہ بنا آغا شاہ دولہ بنا آج کی رات گئے مختار کائنات ساتا سا کوئی نہیں رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں روح الامین سدرہ تلک جا کے تھم گئے سدرہ سے آگے دیکھ یہ شاہ امنگ گئے مقصد مال و دولت نہیں ہے میرا بے شک مقصد مال و دولت نہیں ہے میرا بس نعت پڑھتا ہوں ان کی خوشی کے لیے وہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے سدرہ سے بھی آگے کون گیا روح الامی سے پوچھو معراج کا دولہ کون بنا روح الامی سے پوچھو جبریل امی سے جبریل امی سے پوچھو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے سبحان اللہ کیا بات وہ میں نے شیر پر کہا سبحان اللہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جگہ کے تالے سبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پائے گانا پایا تجھے یک نے یک بنایا 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 خبر یہ تقبیل مگر کی تھی کمر یہ تحویل مگر کی تھی کہ تو سغالی گڑی
پھرے یہی سماتا کے پہ کے رحمت 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 خبر یہ لایا کہ چلیے غزرت کے چلیے غزرت کے چلیے غزرت کے چلیے غزرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے تمہاری خاطر کشادہ ہے ارے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو یار آتے رہے گے حضور کا صدقہ ہے سبحان اللہ یہی سماتا کے پہ کے رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ خواب غانی میں تھے ام ہانی کے گھر توجہ دیں سڈنلی یاد آ گیا اگر حضرت کچھ ایسی بات ہو تو آپ بلا کسی جو بات کی آپ روک دینا میں رک جاؤں گا علماء اہل سنت زندہ باد خواب غانی میں تھے ام آنی کے گھر ام غانی کے گھر آکے جبریل نے یہ سنائی خبر خواب راحت میں تھے ام غانی کے گھر آکے جبریل نے یہ سنائی خبر چلیے چلیے شگن شاگ والا دوغر حق کو مہر لقا آج کی رات ہے شاگ دولا بنا آج کی رات ہے شاگ دولا بنا آج کی رات ہے ایسے نہیں ہے ذرا آپ لوگ پڑھو تو میں سنوں شاگ دولا بنا آج کی رات گئے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے یا مصطفیٰ کہ یوں کیف کے پر جانا جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں قصر دنا کے راز میں سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں شاہ دولا بنا کی رات گئے شاہ دولا بنا آج کی رات گئے شاہ دولا بنا آج کی رات گئے کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولا نور کا پڑھو کیا پڑھو پڑھو خدا اسرا کا دولا نور کا کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولا شاغانا نور کا شاغ دولا بنا کی رات بڑو شاغ دولا بنا آج کی رات گئے یہی سما تھا کے پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے غزرت آقا تمہاری خاطر کشادہ ہے کیا جو کلیم پر بند راستے تھے تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے
بڑے محمد قریب و احمد قریب آسر ورے ممجد نثار جاؤ. یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزید. تبارک اللہ کا شان تیری، تجھی کو زیباگ بے نیاز. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. پھر سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے. بڑے گیا خود جگت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے. سراغ عین و متا کماتا، سراغ عین و متا کماتا. نشان کہتو علاقہ گاتا، نہ کوئی راگی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. او تیرے سے پیغام تقاضے آنا. ارے ادھر تا مشکل قدم بڑھانا. جلال و غیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. جلال کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے. پڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے روکتے. جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے. پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے. ہوا نہ آخر کہ ایک بجرا تمم مجھے بہرے ہوں میں ابھرا. دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا گزرنے والا. کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا. بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. سبحان اللہ. اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، نہ کہے کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے. وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، نہ کہے کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے. وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق اٹھایا. گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے. محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے، نفاصل خطوط واصل کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں. بھور کو یہ ضعف تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر.
اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باقی وہی ہے ظاہر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے کمان امکا کے جھوٹے نقطوں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے تھے کوئی بتائے کیا کہ یوں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوے پر نور میں پڑے تھے زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو ستارہ چمک پہ تھا خلد کا ستارہ چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے سرور مقدم کی روشنی تھی کتابشوں سے مہ عرب کی جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی جو پھول تھے سب کنول بنے تھے تو رب کی نازش کے حال چکیے عجب وہ بندش کہ ہل نہ سکیے یہ جوش تو رب کی نازش کے حال چکیے ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے یہ جوش زدین تھا کہ پودے یہ جوش زدین تھا کہ پودے کشاکش ارہ کے تلے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت شفیع نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ سب ہاتھ اٹھا لو رضا پہ للہ ہو عنایت
اسے بھی ان خلعتوں سے عیسیٰ، اسے بھی ان خلعتوں سے عیسیٰ، ہمیں بھی ان خلعتوں سے عیسیٰ، جو خاص رحمت کے وابٹے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی یہ رحمت شفیع امت، گدا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے عیسیٰ، اسے بھی ان خلعتوں سے عیسیٰ، اسے بھی ان خلعتوں سے عیسیٰ، جو خاص رحمت کے وابٹے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ 66 اشعار مکمل ہوئے، ایک رہ گیا، ایک شعر رہ گیا، آخری شعر۔ ویسے تو آخری شعر کیا ہوتا ہے؟ آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع تو یہ ہو گیا، تو یہ شعر کی ضرورت کیا تھی اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت نے یہ شعر جس میں تخلص کا استعمال ہی نہیں فرمایا، مقطع کے بعد لکھا ہے۔ کیا بات؟ مقطع کے بعد لکھا، اتنا اعلیٰ کلام، اتنا زبردست فصیح و بلیغ کلام پڑھ کر سن کر ہم جیسے کم علم لوگ جب اتنا مچل رہے ہیں تو علماء کو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ ہاں 66 اشعار یہ گزر چکے مقطع کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے قافیہ اور ایک ہوتا ہے ردیف، ٹھیک ہے؟ قافیہ ارے تھے، جو اس میں آیا نا، ارے تھے، ٹکے تھے، کھلے تھے، چھپے تھے، یہ جو چھپے ارے ٹکے یہ قافیہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور اسے زمین کہتے ہیں، تھے، یہ جو آخری میں تھے تھا یہ زمین ہوتی ہے شعر کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے کہ یہ مت سمجھنا میں نے تک بندی کر دی کہ شاعرانہ مزاج اپنا لو اور یہ کہہ دو کہ بس وہ تو قافیہ آرائی تھی اور وہ جو ہے ردیف پر جو ہے چلنا تھا۔ نہیں نہیں، اعلیٰ حضرت نے مقصد آخری اس شعر میں بیان کیا، جو مختصر سے وقت میں اعلیٰ حضرت نے اس کلام کو لکھا، قصید معراج، جو آج بھی اعلیٰ حضرت کی جیتی جاگتی کرامت ہے۔ مختصر سے وقت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ ایک صاحب آئے تھے، عرض کیا حضور یہ میرا لکھا ہوا ایک کلام ہے معراج کے سفر پر، آپ ملاحظہ فرما لے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نماز کے بعد دیکھتا ہوں۔ نماز کے بعد اعلیٰ حضرت نے اپنا کلام پیش کیا، کہا پہلے اسے پڑھ لو۔ جب اسے پڑھا تو انہوں نے اپنا دکھایا ہی نہیں، رکھ لیا جیب میں رکھ لیا، دکھایا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے۔ قافیے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خود آتے تھے، حضور ہمیں لے لو، حضور ہمیں لے لو، حضور ہمیں استعمال فرما لو۔ ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، تھے کیا کیسے قافیے۔ ذرا باواز بلند پڑھ لو، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، ذرا آواز نکال کر، آخری کڑی ہے۔ وہ سرور رسالت جو عرش پر جلوگر